بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرنی ہے جی ہم نے عمران صاحب کے بارے میں۔ عمران احمد خان نیازی کیا تھے، کیسے وہ اقتدار میں آئے اور انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا۔ زیادہ ماضی میں نہیں جاتے، صرف اتنا ذکر کریں گے کہ جس چیز کو وہ کلیم کرتے ہیں وہ ہے کرکٹ اور کرکٹ کا ورلڈ کپ، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ 1987 کا ورلڈ کپ انہوں نے ہی ہرایا تھا، اور انہوں نے اس وقت وہی کام کیے تھے جو اب ہمارے سامنے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیے ہیں۔ اپنی ہٹ دھرمی، اپنا لالچ، دوسروں کو نیچا دکھانا، اپنی مرضی کے کھلاڑیوں کو کھلانا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہم 1987 کا ورلڈ کپ ہار گئے، اور اس وقت ہماری ٹیم سب سے زیادہ مضبوط تھی۔ جو لوگ اس وقت سے کرکٹ دیکھ رہے ہیں ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ آج کی نوجوان نسل نے وہ چیزیں نہیں دیکھی، بلکہ جو زیادہ تر لوگ وہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہیں، یوتھ وغیرہ، تو وہ 92 کے بعد کی پیدائش ہے ان کی۔ بہرحال ورلڈ کپ انہوں نے جیتا، کھلاڑی کا کام ہوتا ہے ایک ڈیوٹی کرنا، اور انہوں نے کی، لیکن اکیلے نہیں جیتا، بہت سارے اور کھلاڑی تھے اور ان کی کارکردگی زیادہ بہتر تھی۔ شاید اگر میرٹ پر ٹیم سلیکٹ ہوتی تو یہ 92 کی ٹیم میں سلیکٹ ہی نہ ہوتے، کیونکہ یہ ایز اے باؤلر کھیلتے تھے اور ان کا اس وقت شولڈر انجری تھی، یہ بالنگ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ بہت تھوڑی بالنگ انہوں نے ورلڈ کپ کے اندر کی۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کینسر ہاسپٹل اور سیاسی جماعت بنا لی، اور پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے مختلف حربے استعمال کرتے ہوئے یہ آخر کو 2018 میں اقتدار میں آ ہی گئے۔ اس کے پیچھے مختلف کہانیاں چلتی رہیں۔ حکیم سعید نے کیا کہا، عبدالستار ایدھی کے ساتھ کیا ہوا، یا مولانا اسرار احمد کی پیشن گوئیاں کیا تھیں، یا اس سے پیچھے چلے جائیں تو شورش کاشمیری صاحب نے کیا پاکستان کے بارے میں پریڈکٹ کیا تھا۔ جب یہ اقتدار میں آ گئے اور اس کے بعد ان کے جو 4 سال گزرے ہیں، ان کا اگر ہم غیر جانبدارانہ طور پر تجزیہ کریں تو ہمیں 3 ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن کے اوپر انہوں نے خصوصی طور پر وار کیا۔ ویسے تو پوری ہی حکومت ان کی جو چلی، یا پاکستان کو انہوں نے اندھیروں میں پورا دھکیلنے کا بندوبست کیا ہوا تھا، لیکن 3 بنیادی ایسی چیزیں تھیں جو میرے خیال میں جس مقصد کے لیے ان کو اقتدار میں لایا گیا تھا۔ اور یہ جب خود کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ جب یہ کہہ رہے ہوں کہ میں فرض کریں وہ کہتے ہیں جی چائے نہیں پینی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے وہ خود بہت زیادہ چائے پئیں گے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ فحاشی سے خراب ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خود ان چیزوں میں انوالو ہیں، اور یہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں۔ تو ان کے اسی ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے جب انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ نے رجیم چینج کی اور میری حکومت ختم کی، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ دراصل امریکہ ان کو لے کے آیا تھا، اور اس وقت نواز شریف کی حکومت تبدیل کرنے میں امریکہ کا اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا پورا ہاتھ تھا۔ ہمیں تو یہ بات پتہ تھی، شروع سے پتہ تھی، اور جتنے بھی حالات پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس کا اندازہ تھا، لیکن اب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ان کو اقتدار میں لایا گیا تھا بنیادی طور پر چائنا کو روکنے کے لیے، سی پیک کو روکنے کے لیے۔ دوسرا مقصد اس کا تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر اس قدر نیچے گرا دیا جائے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہو جائے، اور یہی ان کی خواہش اب ان کی زبان سے بار بار ان کے منہ پہ آتی ہے کہ پاکستان آج دیوالیہ ہو جائے گا، کل دیوالیہ ہو جائے گا۔ اور معیشت کو کیوں تباہ کرنا چاہتی تھی عالمی اسٹیبلشمنٹ؟ اس بارے میں ایک آڈیو بھی آئی تھی، اب پتہ نہیں وہ کس ذمہ دار افسر کی تھی یا کس کی تھی، کہ جب پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا اور IMF کے شکنجے میں کسا جائے گا تو اس وقت پھر پاکستان کے ایسٹس پر بات ہوگی، اور پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ، سب سے بڑا اثاثہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ایٹمی پروگرام ہے، جو ساری دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے۔ اس ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے پہ بات ہوگی کہ آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ ایٹم بم کیوں لیے گھوم رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں معاشی طور پر پاکستان کو تباہ کر کے اس طرح کے مقاصد حاصل کرنا ہے۔ اور تیسرا ایک مقصد پاکستان کی جو بنیادی مذہبی اساس ہے اس پر وار کرنا تھا، اور اس کی شروعات
ان کی حلف برداری سے ہی ہو گئی جب انہوں نے کرتارپورہ راہداری کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس کرتارپورہ راہداری کے حوالے سے ہمیں سکھوں کی طرف سے کوئی مطالبہ اس سے پہلے نظر نہیں آتا۔ سکھ برادری جب کرتارپورہ جانا چاہے تو وہ لاہور سے سیالکوٹ جا سکتی ہے، لاہور بارڈر ان کے لیے آلریڈی کھلا ہے، اور لاہور اور سیالکوٹ میں کتنا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اتنی بڑی وہ نہیں تھی ارجنسی۔ تو اس کے پیچھے جو قادیان اور ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر وہ بھی کہیں نہ کہیں وہ چیزیں موجود تھیں۔ پھر انہوں نے اپنے جو مشیر لگائے اور ہر موقع پر انہوں نے ایک انٹری ڈالنے کی کوشش کی اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک سافٹ کارنر اس کمیونٹی کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جیسے وہ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ ریاست مدینہ کا نعرہ بھی لگاتے رہے، کیونکہ انہوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے بات بالکل اس کے انہوں نے الٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ تین بنیادی مقاصد تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے یہ حکومت آئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کیا کیا کیا۔ سب سے بڑا اور بنیادی مقصد چین کو روکنا اور سی پیک بند کرنا تھا۔ آج ساری دنیا کو پتہ ہے، اب تو ان کے وہ بڑے اچھے اور بڑے مربی اور بڑے ان کے معتقد آفتاب اقبال صاحب بھی اگلے دن فرما رہے تھے کہ انہوں نے سی پیک کو شیلف کر دیا، سی پیک کو روک دیا۔ تو چائنا ان سے ناراض تھا، اسی وجہ سے انہوں نے عمران کی مدد کو وہ نہیں آئے اور انہوں نے عمران حکومت کو نہیں بچایا۔ حالانکہ چائنا تو ویسے بھی ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ بہرحال اگر آپ ان حالات و واقعات کو دہرائیں تو سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے ہی عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے جو وفاقی وزیر بنائے داؤد ابراہیم یا داؤد صاحب جو بھی ان کا نام تھا، تو انہوں نے پہلا بیان یہ دیا کہ ہم نے سی پیک کو 1 سال کے لیے ہمیں روک دینا چاہیے اور اس کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے۔ دوسرا کام مراد سعید نے بیانات دینے شروع کر دیے کہ جی اس میں کرپشن ہے اور ہم اس کو اس طرح کریں گے اور اس طرح کریں گے۔ وہ ساری چیزیں غلط ثابت ہوئیں۔ تیسرا ایک اور چیز بڑی اہم تھی کہ جب یہ عمران خان صاحب سعودیہ کے دورے پر گئے تو واپسی پر انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا، کیونکہ ہر دورے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا بیان ضرور دینا ہوتا ہے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میں سی پیک کے اندر سعودیہ کو تیسرا پارٹنر بنا آیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط کہہ رہے تھے، ایسی کوئی خاص بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودیہ کو پارٹنر بناتے ہیں تو جو پہلے سے 2 پارٹنر آپ ہیں، چائنا اور آپ پاکستان، تو وہ کیا دوسرے پارٹنر سے بات کر کے نہیں بنانا چاہیے یا ایسے تیسرے پارٹنر کو شامل کر لیں؟ 2 بندے ہیں پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو اگر تیسرا پارٹنر بنانا ہے تو دونوں کی مشاورت سے ہوگا یا ایک بندہ بنا لے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو متنازع کرنے، چائنیز کو پاکستان سے متنفر کرنے، اور یہ سارے سٹیپس یہ اٹھاتے رہے۔ پھر سی پیک اتھارٹی بنا دی گئی۔ پھر اس کے بعد چائنا کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ تھا کہ ہم بہت سارے ایسے ہمارے ایگریمنٹس تھے جو ہم نے دنیا کو نہیں بتانے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے ساتھ چائنا ڈیل کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ اس کی ڈیلنگ جو ہے وہ ہمارے فیور میں ہو، تو وہ نہیں چاہتا کہ باقی لوگ بھی کہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہ ڈیل کریں، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا تو پھر IMF کو وہ ساری معلومات سی پیک کے ایگریمنٹس کس نے دی؟ انہی کی حکومت نے دی ہے۔ تو یہ شروعات تھی، اور اس سے کیا ہوا کہ ہمارا سی پیک بیٹھتا چلا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک صرف ایک روڈ کا نام ہے۔ روڈ کا نام نہیں ہے، سی پیک میں روڈز بھی ہیں، اور 3 روڈز ہیں۔ ایک ہمارا ایسٹرن روڈ کہلاتا ہے جو ہمارے ایگزسٹنگ موٹر ویز ہیں جو سکھر تک بن چکے ہیں۔ دوسرا ہمارا ویسٹرن روٹ ہے جو کہ یہ راول پنڈی سے نکل رہا ہے اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچا ہے اور یارک تک، اور پھر اس نے کوئٹہ جانا ہے اور پھر آگے گوادر تک جانا ہے۔ ایک تیسرا وسطی روٹ ہے جو بلوچستان کے اندر سے آئے گا اور جو گوادر سے نکلے گا اور بلوچستان کے سنٹر سے ہوتا ہوا اس مغربی روٹ کو آ کے مل جائے گا۔ تو صرف اس مغربی روٹ پر اس وقت کام جاری تھا جو کہ 1 سال میں کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن وہ اب آ کے ہوا بڑی مشکل سے، اور وہ بھی کوئی خاص نہیں، اچھا کام معیاری نہیں ہو سکا، اور وہ ظاہر ڈیرہ اسماعیل خان تک ہے، گوادر تک تو پھر بھی نہیں پہنچا۔ تو یہ 3 تو بنیادی روڈز تھیں۔ پھر ان کے کنیکٹنگ روڈز تھے۔ پھر جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے اکنامک زونز تھے، 7 سے زیادہ اکنامک زون آپ کے بننے تھے، اور کوئی
16 کے قریب شاید انڈسٹریل زون تھے۔ اکنامک زون جو ہوتا ہے وہ انڈسٹریل زون سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ انڈسٹریل زون میں تو صرف انڈسٹری ہوتی ہے، لیکن اکنامک زون میں دیگر جیسے امپورٹ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، بہت ساری اور دیگر ایکٹیویٹیز بھی اس کے اندر اکنامک شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا معاہدہ یہ تھا ہمارا چائنا کے ساتھ کہ ان اکنامک اور انڈسٹریل زونز کا جو انفراسٹرکچر تھا وہاں پر روڈز اور جو بھی ان کی باؤنڈری والز اور یہ پاکستان نے بنا کے دینے تھے، لیکن وہاں پر 4 سالوں میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی، تو وہ انڈسٹریل زون ہمارے اسی طرح پڑے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو میٹروز بن رہی تھیں، گرین لائن کراچی کے اندر تھی، اور اس کے علاوہ ایک بڑا منصوبہ یہاں سے اسلام آباد سے کراچی تک جس کو ML1 بھی کہتے ہیں ریلوے کا، وہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ہاسپٹلز بھی تھے۔ اگر آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے یا سی پیک کی جو ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں ہماری، وہاں پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید 40 سے 50 تک بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز بھی تھے۔ تو یہ ایک پورا پیکج تھا، اور اس سے عوام کو روزگار مل رہا تھا، اور زیادہ پاکستان نے آگے 2018 میں کہا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا ہے، لیکن پھر اس کو ریورس گیئر ہمارے سامنے لگا، ہماری آنکھوں کے سامنے لگا، اور ہم اندھوں کی طرح دیکھتے رہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب یہ جو بھی حکومت آئی ہے، بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ ان کو حکومت نہیں لینی چاہیے، تو ظاہر ہے یہ جو اوپر سیاستدان بیٹھے ہیں یہ بھی کوئی بچے تو نہیں ہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اب ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانے کی خاطر یہ واپس آئے۔ دوسرا مذہبی کا میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ کیسے مذہبی محاذ پر آہستہ آہستہ چیزوں کی ہماری بنیادی اساس پر وار کیا گیا۔ ایک چیز کا اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ پاکستان میں ایک بڑا شور و غوغا ہوتا ہے نظام کے بارے میں، وہ جی نظام بدلا جائے، نظام بدلا جائے۔ تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ نظام ہے کیا، اور نظام ہمارے میں خرابیاں کیا ہیں۔ ہمارا نظام سیاسی پارلیمانی نظام ہے، جس کے اندر اسمبلی ہوتی ہے، ایک سینٹ ہوتا ہے، اور یہ نظام بنتا کیسے ہے؟ اس میں چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے۔ نظام کی بنیاد ہوتی ہے آئین ملک کا، یہ آئین کے تحت بنا ہوا نظام ہے جو ہمارا 1973 کا متفقہ آئین ہے۔ تو جب بھی، اور پوری دنیا میں صدارتی نظام بھی موجود ہے، پارلیمانی نظام بھی موجود ہے، کہیں پر صدارتی کامیاب ہے، کہیں پر ناکام ہے، کہیں پر پارلیمانی بھی کامیاب ہے اور کہیں پر ناکام ہے۔ تو ہمارا پارلیمانی نظام تو برا نہیں ہے، ہم اس کو چلانے والے اس کو صحیح چلا نہیں رہے، اس کو آئین کے مطابق نہیں چلاتے۔ تو جب ہم یہ بات سنتے ہیں نا کہ ہم نے نظام بدلنا ہے، اور پچھلے دنوں ایک بڑا شوشہ چھوڑا گیا کہ صدارتی نظام، پھر صدارتی نظام کے ساتھ جس طرح یہ ٹچ دیتے ہیں، انہوں نے ایک اسلامی ٹچ دیتے ہوئے اسے اسلامی صدارتی نظام کا نام دے دیا۔ اب جب بھی آپ نظام تبدیل کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو آئین تبدیل کرنا پڑے گا۔ آئین کے اندر تبدیلی کے بغیر آپ کا نظام نہیں بدل سکتا، اور جب آپ آئین تبدیل کریں گے یا آئین آپ سرے سے نیا ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نظام تبدیل کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہی ہم نے مذہبی شقوں کے اوپر وار ہوتے دیکھنا تھا۔ اور یہ بنیادی وجہ ہے نظام کی رٹ لگانے کی کہ جب نظام کو بدلا جائے گا تو آئین کو بدلا جائے گا، اور جب آئین کو بدلا جائے گا تو وہ شقیں جو ہمارے اسلام کی، مذہب کی، ختم نبوت کی اساس ہے، ان کو چھیڑا جائے گا۔ کیسے چھیڑا جائے گا یہ ہمیں نہیں اندازہ، کیا ان کو مکمل نکال دیا جائے گا یا ان کو غیر مؤثر کر دیا جائے گا؟ کچھ نہ کچھ ضرور یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز کامیاب نہیں ہوں۔ اور معاشی کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ معاشی ظاہر سی پیک کے ساتھ ہماری معیشت بھی جڑی تھی، تو معیشت بھی ہماری تباہ ہوتی چلی گئی۔ اور اب اگر ہم یہ تبدیلی نہ آتی حکومت کے اندر اور وہ سلسلہ جس طرح نیچے جا رہا تھا اسی طرح چلا جاتا، تو شاید آج ہم کچھ اور بات کر رہے ہوتے۔ اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کے جو اپنے ایک مخصوص ٹولہ یا مخصوص حواری ہے، وہ حواری ہیں، تو وہ تو ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، تو وہ چاہے آئین بدل دیں، چاہے ہمارے ملک کے اثاثے بیچ دیں، چاہے ہمارے ملک کو بیچ دیں، چاہے کشمیر انہوں نے بیچ دیا، چاہے ان کی اخلاقی طور پر کیا کیا چیزیں سامنے نہیں آ رہی، چاہے وہ توشہ خانہ سارا بیچ دیں، گھڑیاں بیچ دیں، اپنے دوستوں کے تحائف بیچ دیں، انہوں نے ایک ہی بات کرنی ہے کہ خان جیسا کوئی نہیں۔ تو اس کلٹ کو، اس ایک گروہ کو یہ ملک اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اس ملک کے اندر بڑے باشعور لوگ رہتے ہیں جو اس ساری سازش کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے خلاف اپنی تگ و دو بھی کر رہے ہیں۔
تو انشاءاللہ العزیز اب ہمارا ملک ایک مشکل سے نکل رہا ہے اور انشاءاللہ جلد نکلے گا اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ باقی دنیا کے جو حالات ہیں اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ترکی میں آپ نے دیکھا کہ چند سیکنڈ میں کیسے آدھے سے زیادہ ترکی ملیہ میٹ ہو گیا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا جو آفت ہے، جو حالات نازل ہوتے ہیں، اس کا تو کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہ ملک ہمارا انشاءاللہ العزیز نہ صرف یہ ہے کہ مشکل حالات سے نکلے گا، لیکن بلکہ ایک بار پھر یہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا، اور یہی ہماری دعا ہے۔ آپ بھی دعا کریں، انشاءاللہ ہمارا ملک اور ہمارا مستقبل روشن ہے اور روشن رہے گا۔ بہت شکریہ۔